اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم لیسن نمبر 21 پڑھیں گے کلاس 9 کے لیے کیمسٹری کا۔ ٹاپک کا نام ہے آئنک بانڈ۔ کل میں نے پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ بانڈ کی چار ٹائپس ہیں: آئنک بانڈ، کوولنٹ بانڈ، ڈیٹیو کوولنٹ بانڈ اور کوآرڈینیٹ کوولنٹ بانڈ یا میٹالک بانڈ۔ آج ہم تفصیلاً پڑھیں گے آئنک بانڈ کے بارے میں۔ آئنک بانڈ کیا ہے کہ اس میں یوں ہوتا ہے کہ یہ دو ایٹموں کے درمیان اس وقت بانڈ بنتا ہے جب کمپلیٹ ٹرانسفر آف الیکٹران واقع ہو۔ ایک ایٹم میں سے الیکٹران نکل کر دوسرے میں جب داخل ہو تو اس وقت یہ بانڈ بنتا ہے۔ اس میں ہوتا یوں ہے کہ پہلے اور دوسرے گروپ کے ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں، ان کے پہلے گروپ کے ایلیمنٹ میں آخری شیل میں ایک الیکٹران ہوتا ہے اور دوسرے گروپ کے ایلیمنٹ میں آخری شیل میں دو الیکٹران ہوتے ہیں۔ یہ الیکٹران اپنے ریلیز کرتے ہیں اور یہ بالترتیب 16ویں اور 17ویں گروپ کے ایلیمنٹ کے ساتھ جو ہے نا ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اب 15ویں گروپ کے ایلیمنٹ میں بھی ہو سکتے ہیں، 15 سے لے کر 17 گروپ تک۔ اب جب یہ ایک الیکٹران نکلتا ہے پہلے گروپ میں سے تو وہ 17 گروپ کے ایلیمنٹ کے آخری شیل میں 7 الیکٹران ہوتے ہیں، تو ان کے پاس ایک کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اس لیے وہ الیکٹران اس 17 گروپ کے ایلیمنٹ کو دے دیتے ہیں۔ اس طرح جو ہے ایک پہلے گروپ کے ایلیمنٹ پر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے اور دوسرے پر جو ہے 17 والے پر جو ہے گروپ کے ایلیمنٹ پر مائنس نیگیٹو چارج آ جاتا ہے۔ اس طرح دیکھیں جی، یعنی یہ کمپلیٹ ٹرانسفر آف الیکٹران ہوتی ہے۔ مثلا سوڈیم کی ہم مثال لیتے ہیں کہ سوڈیم کا جو ہے وہ فرسٹ گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں 11 اٹامک نمبر ہے، اس کا مطلب ہے 11 الیکٹران ہوں گے اس کے آخری شیل مختلف شیلوں میں۔ اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن یوں ہوگی 1s2 2s2 2p6 اور 3s1 اب اس کے آخری شیل میں ایک الیکٹران ہے۔ تو کلورین کی الیکٹرانک کنفیگریشن کس طرح ہے؟ اس کا اٹامک نمبر 17 ہے، تو اس میں 1s2 2s2 2p6 3s2 اور 3p5 یہ 2 اور 7 جو ہے نا، یہ 2 اور 5 مل کر 7 الیکٹران ہوتے ہیں، تو یہ اس کے آخری شیل میں 7 الیکٹران پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کو 7 الیکٹرانوں کو کراس سے ظاہر کیا گیا ہے اور سوڈیم کے ایک الیکٹران کو ڈاٹ سے ظاہر کیا گیا۔ اب یہاں سے الیکٹران نکلے گا، سوڈیم سے کلورین میں ٹرانسفر ہوگا۔ اب اس طرح ہوگا کہ سوڈیم ایک الیکٹران ریلیز کرے گا Na پازیٹیو اور +1 الیکٹران، یہی الیکٹران کلورین جذب کرے گا اور Cl نیگیٹو بن جائے گا یا کلورائڈ آئن بن جائے گا، یعنی اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن یہاں پہ نیون کے برابر ہو جائے گی اور سوڈیم کی اور کلورین کی جو ہے آرگان جیسی ہو جائے گی آخری شیل کمپلیٹ ہونے پر۔ تو اب یہ پازیٹیو اور نیگیٹو جب دو چارجز بنتے ہیں، اپوزٹ چارجز، تو ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ الیکٹروسٹیٹک فورس آف اٹریکشن۔ اور ڈیو ٹو الیکٹروسٹیٹک فورس آف اٹریکشن اے بانڈ از کریٹڈ بٹوین سوڈیم آئن اینڈ کلورائڈ آئن، دیٹ از کالڈ آئنک بانڈ۔ اس طرح Na پازیٹیو اور Cl نیگیٹو ملیں گے، NaCl بن جائے گا۔ تو اب جن کمپاؤنڈ میں آئنک بانڈ ہوتا ہے ان کو آئنک کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے سیکنڈ گروپ کے جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے الیکٹران جو دو ہوتے ہیں وہ 16 گروپ کے ایلیمنٹ کو دیتے ہیں اور ان میں 2 کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ اس طرح سیکنڈ گروپ کے ایلیمنٹ میں پازیٹیو 2 چارج آ جاتا ہے اور 16 گروپ کے ایلیمنٹ پر -2 چارج آ جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہوگی آپ کے پاس کہ میگنیشیم آکسائڈ ہے۔ میگنیشیم جو ہے وہ سیکنڈ گروپ سے تعلق رکھتا ہے، اس میں یہ 2 الیکٹران دے گا تو Mg پازیٹیو 2 آئن بنائے گا، اور آکسیجن جو ہوتا ہے وہ 16 گروپ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے آخری شیل میں 6 الیکٹران ہوتے ہیں، 2 کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ جب یہ 2 الیکٹران لے گا تو اس پر -2 چارج آ جائے گا، دونوں چارجز ایکول ہونے کی وجہ سے کینسل ہو جائیں گے، تو MgO یعنی میگنیشیم آکسائڈ کمپاؤنڈ بنے گا، جس طرح سوڈیم کلورائڈ بنا ہے۔ ان میں میگنیشیم آکسائڈ میں بھی آئنک بانڈ پایا جاتا ہے۔